رہے ہیں ایمان نہیں لاتے، نیکی نہیں کرتے، انتظار کر رہے ہیں وہ برا انجام کب آتا ہے۔ یوم یأتی تأویلہ، جس دن وہ برا انجام آئے گا۔ یقول الذین نسوہ من قبل، تو وہ لوگ جو اس سے پہلے قیامت کے دن کو بھلا بیٹھے تھے وہ کہیں گے ہائے افسوس، قد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے رب کے رسول حق لے کر ہمارے پاس آئے، ہائے افسوس ہم نے شریعت کی پابندی نہ کی۔ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، گناہوں کی وجہ سے ان کے ایمان برباد ہو چکے ہوں گے، اور جس کا ایمان برباد ہو جائے، جو کافر مرے، اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ تو وہ کہیں گے کیا کوئی ہے ہماری سفارش کرنے والا کہ وہ ہماری شفاعت کرے؟ او نرد، یا ہم دوبارہ دنیا میں لوٹا دیے جائیں، فنعمل غیر الذی کنا نعمل، تو جو برے کام ہم پہلے کرتے تھے ان کو چھوڑ کر اچھے کام ہم دنیا میں کریں اور پھر جنت کی راہ اختیار کریں۔ تو مرنے کے بعد تو سب ہی تمنا کریں گے کہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو ہم نیک بن جائیں گے، لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ پھر دوبارہ واپسی نہیں ہوگی۔ جو نیکی کرنی ہے وہ ابھی کر لی جائے۔ قد، بے شک، خسروا انفسہم، ان لوگوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، وہ جھوٹی باتیں ان سے گم ہو گئیں، کہ وہ جن بتوں کی پوجا کرتے تھے اور جن بتوں کے بارے میں وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بت اللہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یہ کہتے تھے کہ اگر اللہ عذاب دے گا تو یہ بت ہمارے لیے جنگ کریں گے اور لڑائی کریں گے، اس طرح کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ آج ان کے بت بھی جہنم میں پڑے ہیں اور یہ بھی جہنم کے عذاب میں الٹ پلٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وطنوں پیارے بھائیوں، اس رکوع میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار وہی شخص ہے جو دنیا کے تھوڑے مزے کی خاطر گناہ نہ کرے، اپنی آخرت کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ مزہ ختم ہو جائے گا، یہ لذتیں مٹ جائیں گی، مگر گناہ باقی رہ جائے گا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ بڑا ہی پیارا مقولہ ہے، لذت کی خاطر گناہ نہ کر۔ کاش ہم اپنے ذہن میں اس بات کو لکھ لیں، لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ کہ تہجد پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو مشقت ہے، بندہ مشقت کو برداشت کر لے تو تھکن تو دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ پھر اسے سماعت کیجئے، لذت کی خاطر گناہ نہ کر کہ لذت ختم ہو جائے گی، گناہ باقی رہ جائے گا۔ مشقت کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑ کہ مشقت اور تھکن دور ہو جائے گی، نیکی باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ اعراف کے 7ویں رکوع اور 8ویں پارے کے 14ویں رکوع میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی، بے شک تمہارا رب اللہ وہ ہے جس نے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر استوا فرمایا، یعنی آسمان و زمین کی پیدائش کے بعد عرش کو پیدا فرمایا۔ قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا کہ آسمان و زمین کو 6 دنوں میں بنایا گیا،
لیکن آپ بخوبی جانتے ہیں کہ جب آسمان و زمین بنائے گئے تو وہاں رات اور دن کا یہ تصور نہیں تھا جو ہم رکھتے ہیں، کیونکہ رات اور دن اور 6 دن جو ہمارے یہاں سمجھے جاتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ سورج نکلتا ہے پھر سورج غروب ہوتا ہے، اس طرح دن بنتے ہیں۔ لیکن اس وقت تو جب کائنات بن رہی تھی تو یہ نظام شمسی کا وجود نہ تھا، تو مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے۔ فرمایا ایک معنی تو یہ 6 دن سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں جو 6 دن کی مقدار ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے، تو 6 دن میں جتنے گھنٹے ہیں جو وقت ہے، اس وقت کی مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا۔ اور دوسرا فرمایا کہ یہ دن سے مراد کیا ہے وہ اللہ کی بہتر جانے، کہ دن ہمارے والا دن مراد ہے یا دن سے کوئی اور مراد ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بس ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، فرمایا 6 دن میں بنایا، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہ رب اگر فرمائے کن ہو جا فیکون تو وہ ہو جاتا ہے، تو کائنات ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں بن جاتی، 6 دن میں کیوں بنایا گیا؟ فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں، اس کی مصلحتیں ہیں، اور ایک حکمت لوگوں کی تعلیم ہے، ہر کام کو وہ بتدریج کریں، اطمینان سے کریں، یہ لوگوں کی تعلیم کے لیے بھی ایسا کیا گیا۔ دیکھیں نا، وہ چاہے تو ہم بیج بوئیں، رات کو بیج بوئیں، صبح دیکھیں تو اتنا بڑا درخت ہو جس کے پھل لگے ہوئے ہوں، لیکن اس کا ایک نظام ہے، پیدا تو وہی کرتا ہے لیکن اس نے ایک نظام رکھا کہ بیج سے پودا، پودے سے درخت، پھر درختوں سے پھول اور پھول سے پھل، ایک پورا اس کا نظام ہے۔ یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا، رات اور دن کو وہ ایک دوسرے پر ڈھانپتا ہے، اس طرح یطلبہ حثیثا کہ دن فوراً رات کے پیچھے آتا ہے اور رات فوراً دن کے پیچھے آتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، دن جا رہا ہوتا ہے، رات آ رہی ہوتی ہے۔ یہ معاملہ کوئی جلد بازی میں نہیں ہوتا بلکہ بتدریج ہے، کوئی ایسا نہیں محسوس ہوتا کوئی طوفان آ گیا، کوئی ہنگامہ کھڑا ہو گیا، غیر محسوس طریقے سے ہم رات سے دن میں چلے جاتے ہیں اور دن سے رات میں آ جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح راتیں بڑی ہوتی ہیں اور پھر آہستہ آہستہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، تو یہ بھی کوئی دھماکہ نہیں ہے کہ جناب آج رات کو سوئے تو رات جو ہے ہماری 12 گھنٹے کی تھی اور کل ہم سوئے تو رات جو ہے 3 گھنٹے کی ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام بنایا جس سے ہماری زندگیوں میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمری، اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جو وہ فرماتا ہے وہی کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں، کتنی اعلیٰ قسم کی مشین بھی لے کر آئیں، وہ چلتے چلتے ناکارہ ہو جاتی ہے، اس کی صلاحیتوں میں فرق آ جاتا ہے۔ قربان جائیے میرے رب کی قدرت پر کہ ایک سورج بنایا گیا، وہ ہزاروں سال سے روشن ہے، ایک نظام کے تحت چل رہا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں پڑتا۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی کے لیے ساری مخلوق ہے، والامر، اور سارے معاملات کا اختیار صرف اسی کو ہے، وہ جو چاہے کرے۔ تبارک اللہ رب العالمین، اللہ جو رب العالمین ہے، سارے جہان والوں کا پالنے والا ہے، وہ بڑی برکت دینے والا ہے، اس سے وابستہ تو ہو جاؤ۔ دنیا میں در در کی ٹھوکریں کیوں کھاتے ہو؟ ارے اس کے دربار میں جھک تو جاؤ، وہ بڑی برکت دینے والا ہے۔ اپنے معاملات اس کے سپرد کر کے تو دیکھو وہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا مانگو روتے ہوئے، تضرعا گریہ زاری کرتے ہوئے، وخفیا، اور دل دل میں بھی دعا مانگو، یعنی زبان سے بھی دعا مانگو، اور جب زبان سے دعا نہ مانگو تو چلتے پھرتے تمہارا دل اللہ کی جناب میں دعا کر رہا ہو۔
دعا سب سے افضل عبادت ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ توجہ انسان کی دعا میں لگتی ہے۔ اب دیکھ لیجیے گا کہ اگر کسی کو نماز میں توجہ نہیں ہوتی، وہ 5 منٹ پہلے آ جائے مصلی پر اور 5 منٹ بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، پھر نماز پڑھے، اس کی توجہ اللہ کی جناب میں لگ جائے گی۔ تو دل ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے اور دل کی توجہ اللہ کی جناب میں ہو، انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا۔ انہ لا يحب المعتدین، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ تو دعا مانگنے میں بھی حدود ہے، مثلا ایسی چیز کی دعا نہ کی جائے جو ناجائز ہو، مثلا حسد کی وجہ سے کوئی یہ دعا نہ کرے یا اللہ فلاں مسلمان کو تباہ کر دے، تو یہ حد سے بڑھنا ہے۔ اسی طرح دعا میں ایسی چیزوں کا مطالبہ نہ کرے جو ناممکنات میں سے ہیں، یعنی ممتنع بالعادت ہے۔ مثلا وہ یہ نہ کہے، بوڑھا شخص یہ نہ کہے کہ پروردگار تو مجھے 25 سال کا کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو کرنے پر قادر ہے، لیکن عادتاً ایسا نہیں ہوتا۔ تو دعا کے اندر ایسی دعائیں نہ کی جائیں کہ جو آداب کے خلاف ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ دعا کے بھی آداب ہیں۔ اگر آپ دعا کے آداب سمجھنا چاہتے ہیں تو فیضان مدینہ سے یہ کتاب حاصل کر لیجئے، فضائل دعا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد گرامی نے لکھی، جس کا نام ہے فضائل دعا، فیضان مدینہ سے انشاءاللہ مل جائے، اسے آپ مطالعہ کیجئے، معلوم ہوگا کہ دعا کے کیا آداب ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ کرو، اسے نہ بگاڑو۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ سے دعائیں مانگو خوف رکھتے ہوئے اور امید رکھتے ہوئے۔ خوف تو اس بات کا ہو کہ ہم گناہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، اس کے دربار میں ہاتھ اٹھانے کے قابل نہیں، اور امید اس بات کی ہو کہ وہ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے۔ ایک ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے تو 70 مائیں جو اپنے بچوں سے محبتیں کرتی ہیں، اس سے زیادہ بھی وہ اپنے بندوں سے پیار فرماتا ہے۔ تو امید بھی ہو اور خوف بھی ہو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ دعا کے بعد نیکی کا ذکر ہے، اور پھر فرمایا گیا کہ رحمت، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ تو فرمایا دعا کی قبولیت کی ایک شرط یہ ہے کہ بندہ جب دعا کرنے بیٹھے تو پہلے اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرے، اور یہ نیت کرے کہ پروردگار اب میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، اور پھر اپنے گناہوں پر آنسو بہائے، عاجزی گریہ وزاری کرے، دعا کرنے میں دکھلاوا نہ ہو، دعا کرتے وقت اللہ کی طرف اس کی توجہ ہو، اور پھر وہ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے قریب ہے، اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ عام طور پہ دیکھا گیا کہ مرد اور خواتین جب دعا مانگتے ہیں تو ان کی عادت آپ بھی جانتے ہیں کہ ادھر ادھر دیکھنے کی ہے۔ اب آپ سوچیں، ایک فقیر ہمارے پاس آتا ہے، وہ ہم سے بھیک مانگتا ہے، بتائیے ساری توجہ کس طرف رکھتا ہے؟ وہ ہماری طرف رکھتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا، اور اس کا دھیان ہماری طرف ہوتا ہے۔ تو دعا کے اندر دھیان اللہ کی طرف ہو، اور ادھر ادھر دیکھنا یہ دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دعا کے دوران انگلیوں سے کھیلتے ہیں، انگلیوں کو موڑ لیتے ہیں، ہاتھ بند کر لیتے ہیں، یہ بھی دعا کے آداب کے خلاف ہے۔ دعا کے اندر نگاہیں نیچی ہوں، ہاتھ پھیلے ہوئے ہوں، ہتھیلیاں قبلے کی جانب یعنی آسمان کی طرف ہوں، کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ تو ہتھیلیاں اس طرح ہوں بالکل سیدھی، اور اس طرح جیسے بعض لوگ یوں کر لیتے ہیں، اسے موڑ لیتے ہیں، بعض اس طرح یوں کر لیتے ہیں، بعض اپنے گھٹنوں پر رکھ لیتے ہیں۔ تو دعا کا ایک طریقہ ہے، ایک ادب ہے۔ تو دعا کے اندر ہاتھ سیدھے ہوں تاکہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہو جائیں۔ افضل یہ ہے کہ ہاتھ سینے کی سیدھ میں ہو، یا پھر وہ کندھوں کی سیدھ میں ہو، یا چہرے کی سیدھ میں ہو، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جائے۔ اب بغل کی سفیدی سے یہ مراد ہے کہ جب احرام کی حالت میں کوئی ہوتا ہے
تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میدان عرفات میں اس طرح ہاتھ بالکل بلند کر کے دعا مانگتا ہے، چونکہ قمیص پہنا ہوا نہیں ہوتا تو بغل نظر آتے ہیں، تو اس طرح ہاتھوں کو بلند کر کے تنہائی میں رو رو کر دعائیں مانگیں، بڑی دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس سے مانگ رہے ہیں ساری توجہ اسی کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور وہ ذات جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ کی رحمت بارش سے پہلے یہ ہوائیں خوشخبری دینے کے لیے آتی ہیں۔ یہ جو محکمہ موسمیات والے پیشن گوئی کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، بارش کے آنے سے پہلے ہواؤں کا انداز بتا دیتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے۔ اور یہ بادل لاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوائیں لاتی ہیں، ان ہواؤں کو چلاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ سائنس اور محکمہ موسمیات والے ہواؤں کا انداز تو بتا سکتے ہیں، ہوا کہاں جا رہی ہے، کہاں آ رہی ہے، لیکن وہ رخ چینج کرنے پر قادر نہیں، حتیٰ یہاں تک اذا اقلت سحابا ثقالا، یہاں تک کہ جب وہ ہوا ایک بھاری بادل کو اٹھا کر لاتی ہے، جو پانی سے بھرا ہوا بادل ہوتا ہے، سقنا ہو، ہم اس بادل کو لے جاتے ہیں لبلد میت، ویران اور بنجر زمین کی طرف۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادل چھا جاتے ہیں، بارش کا امکان ہوتا ہے، بارش نہیں ہوتی، بادل آگے بڑھ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے بادل پہنچتے ہیں۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم نے نازل کیا اس بادل کے ذریعے پانی کو۔ یہ پانی کس نے نازل کیا؟ اللہ نے نازل کیا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے پھل پیدا کیے۔ اس پانی میں، اس زمین میں یہ صلاحیت کس نے دی کہ بیج رکھا جائے تو پودا بن جاتا ہے؟ اس پودے میں یہ طاقت کس نے دی کہ وہ زمین سے پانی کھینچے اور اس میں پھول بھی پیدا ہوں، پھر پھل بھی پیدا ہوں؟ کذالک، اسی طرح، نخرج الموتى لعلکم تذکرون، ہم مردوں کو نکالیں گے، اسی طرح مردوں کو ہم پیدا کریں گے۔ یہ ساری باتیں اس لیے فرمائی جاتی ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مفسرین بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں آپ دیکھیں، ایک پورا پودا ہے، ایک پورا درخت ہے، اس پر پتے ہی پتے ہیں، آم آپ کو کہیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ اس نے اسی درخت میں یہ طاقت پیدا کی کہ ایک جگہ پر اس کے پھول لگتے ہیں اور پھر وہ کیریاں بنتی ہیں، پھر کیری جو ہے وہ آم کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو رب العالمین جس چیز کا وجود نہیں اسے وجود دینے پر قادر ہے، تو کیا انسان اگر مر جائے تو دوبارہ اسے بنانے پر کیا وہ قادر نہیں؟ یقیناً قادر ہے۔ والبلد الطیب، اب بڑی پیاری مثال سمجھائی جا رہی ہے۔ قرآن پاک سننے والے تو بہت ہیں، مگر بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن پاک سن کر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، قرآن پاک سن کر وہ علم اور معرفت حاصل کر لیں۔ اصل بات ہے تعلق زمین کا ہے، جو دل کی زمین ہے وہ کتنی زرخیز ہے، کیونکہ بارش تو ساری دنیا پر پڑتی ہے، لیکن جو زمین زرخیز ہوتی ہے اسی پر اور پیداوار اگتی ہیں، اور جو زمین دلدل ہے تو بارش سے تو کیچڑ بن جاتی ہے۔ فرمایا والبلد الطیب، اور اچھی زمین یخرج نباتہ بإذن ربہ، اچھی زمین سے اس کے رب کے اذن سے خوب پیداوار نکلتی ہے۔ والذی خبث، اور جو زمین خبیث ہو یعنی ناپاک ہو، بنجر ہو یا دلدل ہو، پتھروں پر اگر بارش برسے، جیسے روڈ ہے، روڈ پر کتنی بھی بارش برسے، روڈ پر آپ کو کبھی پیداوار نظر نہیں آئے گی،
لا یخرج الا نکدا، تو پتھروں پر اگر بارش برسے بنجر زمین پر تو پیداوار نکلتی نہیں، اگر نکلے بھی تو نکدن، تھوڑی بہت کوئی گھاس پھوس اگ جاتی ہے۔ کذالک، اسی طرح، نصرف الآیات لقوم یشکرون، ہم آیتیں بار بار بیان کرتے ہیں اس قوم کے لیے جو شکر کرتی ہے۔ مراد یہ ہے کہ جس کا دل نرم ہے، اس کی زمین میں صلاحیت ہے، تو قرآن نور کی بارش ہے، وہ قرآن پاک سن کر معرفت الہی حاصل کر لیتا ہے، اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اور جس کی زمین، یعنی دل کی زمین گناہ کر کر کے سخت ہو چکی، پتھر بن گئی، تو قرآن سن کر بھی اس کا دل ہلتا نہیں ہے، اٹھتے ہوئے جنازوں کو دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے، اسے اپنی موت یاد نہیں آتی۔ ذرا غور تو کریں، یعنی انسان کتنا بے بس ہے۔ آپ نے لوگوں سے تو سنا ہوگا کہ سنا ہے کہ کوئی ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی دولہا تھا کہ جس کے 3 دن شادی کو گزرے تھے، اور وہ ولیمے کی تیاری کے لیے گوشت لینے کے لیے گیا اور ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ اس کا سر جو ہے وہ گاڑی کے ویل کے اندر آ گیا۔ اب جب اس کی لاش گھر پر پہنچی تو آپ سوچیں کہ وہ نئی نویلی دلہن پر کیا گزری ہوگی، اس کی ماں پر کیا گزری ہوگی، جس نے کئی ارمان کے ساتھ اپنے صاحبزادے کا نکاح کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ بات یہ ہے کہ نیک ہو کہ بد ہو، ہر ایک کو ایک مقررہ وقت پر جانا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا مکان ابھی تعمیر ہونے والا ہے، اس کا یہ پروجیکٹ مکمل ہو جائے پھر میں آؤں۔ موت یہ نہیں دیکھتی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ذرا جوان ہو جائیں پھر آؤں۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا یہ بہت اہم کام ہے، یہ پورا ہو جائے پھر آؤں۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کو تو ابھی شادی کی پہلی رات ہے کہ تیسری رات ہے۔ جب وہ دن آتا ہے تو مقررہ دن پر مقررہ وقت پر موت آ جاتی ہے۔ عقل مند، دانا، سمجھدار موت کی تیاری کرے اور ایسے کام کرے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو کافر تھے۔ فقالا، پس آپ نے فرمایا، یا قوم اعبدوا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیر، اور اس بات کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں خوف کرتا ہوں بڑے دن کے عذاب کا کہ وہ تم پر آئے گا۔ قال الملأ من قومه، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ مالدار لوگ، عہدیدار لوگ، حکومت والے، وہ اکثر دین سے دور ہوتے ہیں اور عوام تو ان کے پیچھے ہوتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو جھٹلانے والوں میں وہ قوم کے سردار تھے۔ اس قوم کے سردار بولے، انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ضرور ہم آپ کو کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قال یا قوم، آپ نے فرمایا اے میری قوم، لیس بی ضلالہ، میں گمراہ نہیں ہوں، ولکنی رسول من رب العالمین، میں تو صرف رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچاتا ہوں۔ وانصح لکم، اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کی بارگاہ سے میں وہ علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ او عجبتم، کیا تم نے تعجب کیا، حیرت کا اظہار کیا، ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کہ تم ہی میں سے ایک مرد پر
تمہارے رب کی نصیحت اور وحی نازل ہوئی، تم اس پر حیران ہو؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہے کہ جسے اللہ تعالی مقام و مرتبہ عطا فرمائے۔ لِيُنذِرَكُمْ، یہ وحی اس لیے نازل ہوئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا، اور تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ وحی اس لیے نازل ہوئی کہ تم عمل کرو اور تم پر تاکہ رحم کیا جائے۔ اس پر تم حیران کیوں ہوتے ہو؟ فَكَذَّبُوهُ، بس ان کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا۔ 950 سال تک وہ جھٹلاتے رہے، 950 سال تک، اور ہر دفعہ وہ یہی کہتے کہ اگر ہم غلط ہیں تو عذاب کیوں نہیں آتا۔ انہیں 950 سال ڈھیل دی گئی لیکن وہ نہ مانے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو نجات دی جو فلک میں یعنی کشتی میں سوار تھے، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہم نے ان لوگوں کو غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ انہم کانوا قوما عمین، بے شک وہ اندھی قوم تھی کہ جس نے حق کو نہ دیکھا، وہ حق دیکھنے سے اندھے لوگ تھے۔ طوفان نوح کی مکمل تفصیل انشاءاللہ 12ویں پارے میں بیان کی جائے گی، جہاں پر مکمل تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ یہاں پر مختلف قوموں کے واقعات اور ان کی ہلاکت کو بیان کیا گیا، اور نصیحت ہے کہ اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی گرفت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کر لو۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور قوم عاد کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو طوفان آیا تو صرف 80 یا 72 افراد زندہ بچے، باقی ساری دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ان 80 یا 72 افراد میں سے نسل کسی کی نہ چلی سوائے 3 افراد کے۔ یہ 3 حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اب پھر آگے انسانیت کی نسل حضرت نوح علیہ السلام سے چلی، آپ کے بیٹوں سے، اور آہستہ آہستہ آبادی بڑھنے لگی، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ پھر یہ دوبارہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے لگے، گناہوں میں مبتلا ہونے لگے۔ تو کئی سالوں کے بعد ایک قوم آئی، قوم عاد، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ طاقتور تھی، سب سے لمبے چوڑے تھے۔ مفسرین نے فرمایا جیسے کھجور کے تنے ہوں ایسے لمبے لمبے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحتیں کی۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا، دیکھیں پھر اسی آیت کو ریپیٹ کیا گیا کہ نوح علیہ السلام کا انکار بھی بڑے بڑے لوگوں نے کیا، اور ہود علیہ السلام کا انکار بھی ایسے ہی بڑے سرداروں نے کیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جن کے پاس حکومتیں ہیں، عہدے ہیں، منصب ہیں، وہ ہر فیشن، بے حیائی عام کرنے اور دین کا مذاق اڑانے کا اکثر ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی پیروی غریب عوام کرتی ہے۔ تو ان آیات میں غریب عوام کو نصیحت ہے کہ یہ سردار خود بھی جہنم میں جائیں گے، یہ حکومت والے، یہ عہدیدار اگر گناہوں کو اور بے حیائی کو پھیلاتے ہیں تو تم ان کے جال میں نہ آؤ، یہ تو خود تباہ ہو رہے ہیں، تمہیں بھی تباہ کریں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ اگر کسی محلے کے اندر کوئی مالدار شخص ہے تو وہ جو فیشن اختیار کرے اس محلے کے لوگ اسی فیشن پہ چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی پیروی کرنے کے بجائے شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ، بے شک ہم آپ کو
نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا ہم آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ضرور ہم تو یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ قَالَ يَا قَوْمِ، آپ نے فرمایا اے میری قوم، لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ، میں نادان اور بے وقوف نہیں ہوں، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، ہاں لیکن میں تو رب العالمین کا بھیجا ہوا رسول ہوں، أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوں، امین ہوں، امانت دار ہوں، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی تمہیں پہنچاتا ہوں۔ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ، کیا تمہیں اس بات پر حیرت ہے کہ تمہارے رب کی نصیحت اور وحی نازل ہوئی، عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ، تم میں سے ایک مرد پر، لِيُنذِرَكُمْ، تاکہ وہ مرد تمہیں ڈرائے۔ اس پر تم تعجب کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت ہے جسے مقام و مرتبہ دے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، اور تم یاد کرو کہ جب قوم نوح کے ہلاک ہونے کے بعد اللہ نے تمہیں زمین پر خلافت دی، یعنی زمین پر تمہیں حکومتیں دی گئی، تم زمین پر اب بس رہے ہو۔ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدائش میں لمبا چوڑا کیا، تم لمبے بھی ہو، چوڑے بھی ہو، صحت بھی ہے، تمہاری عمریں بھی بڑی طویل ہے۔ فَاذْكُرُوا، تو تم یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، اور شکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا، وہ بولے، کافر بولے، اجئتنا لنعبد اللہ وحدہ، کیا آپ ہمیں یہ سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ ہم صرف ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ان بتوں کو چھوڑ دیں کہ جن بتوں کی پوجا ہمارے آباء و اجداد نے کی۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں وہ عذاب لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا، قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب، آپ نے فرمایا میری قوم، تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب آنے ہی والا ہے، توبہ کر لو ورنہ اس عذاب سے تم نہیں بچ سکو گے۔ اتجادلوننی فی اسماء، تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے اپنی طرف سے رکھے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کوئی دلیل کو نازل نہیں فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ مشرکین بتوں کو بناتے اور ان بتوں کو نام دیتے، اور پھر انہیں دیوی اور دیوتا سمجھتے اور کہتے کہ یہ موت کی دیوی ہے، تو یہ بارش برسانے کی دیوی ہے، اس طرح کی باتیں کرتے اور جو عقیدے رکھتے، فرمایا یہ سب من گھڑت اور من مانیاں ہیں، شریعت کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے۔ فانتظروا، پھر تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ ڈھیل دی گئی، کئی سال تک عذاب نہیں آیا، یہ مذاق اڑاتے رہے کہ اگر ہم غلط ہیں تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا۔ فانجیناہ، بس ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو نجات دی، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے انہیں نجات دی، برحمت منا، ہماری طرف سے رحمت کے ذریعے، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور جس قوم نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کی جڑ ہم نے کاٹ دی، وما کانوا مؤمنین، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ ایک بادل آیا،
3 سال سے یہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے اور اس قدر حالات خراب ہوئے کہ یہ مردار کھانے لگے، پھر مردار بھی ختم ہو گئے، پتے کھانے لگے، پتے بھی ختم ہو گئے، تو کئی لوگ مرنے لگے۔ 3 سال کے اندر ان کا سارا روب دبدبا ختم ہو گیا، بارشیں بند ہو گئیں، کنویں خشک ہو گئے۔ پھر ایک بادل آیا، وہ بادل جو ہے کالا بادل تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ یہ بادل بارش برسائے گا، لیکن اس بادل کے آنے پر خوشیاں منا رہے تھے، اچانک سے تیز ہوا چلنی شروع ہوئی اور ہوا میں اس قدر تیزی آئی کہ یہ چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگی۔ ان کے اونٹ اس ہوا میں اچھلنے لگے تو یہ گھروں میں گھس گئے، دروازے بند کر لیے کہ کہیں کوئی چیز اڑ کر ہمیں نہ لگ جائے۔ تو ہوا اور تیز ہوئی اور ان کی کھڑکیوں کو، دروازوں کو اس نے توڑ دیا اور ان کو گھروں سے ہوا نے نکال کر زمین پر پٹک پٹک کر انہیں ہلاک کر دیا۔ زمین ان کی لاشوں سے بھر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھیجا، پرندوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر دور سمندر میں پھینک دیا۔ یہ ظالم قوم کا انجام ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے قوم سمود کی طرف ان کے ہم قبیلہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ قوم سمود قوم نوح اور قوم عاد کے بعد ہے، تو وہ پچھلی قوموں پر جو عذاب آئے تھے اسے جانتے تھے، تو سیلاب سے بچنے کے لیے اور ہوا کے طوفان سے بچنے کے لیے اور زلزلوں سے بچنے کے لیے انہوں نے انتظامات کیے۔ انہوں نے کیا کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنائے، اور گھر بھی نیچے نہیں بلکہ انہوں نے پہاڑوں میں سیڑھیاں بنائیں، اور پھر یہ گھر بہت اوپر بنائے اور پہاڑوں کے اندر محلات بنائے تاکہ نہ کوئی طوفان نقصان پہنچا سکے، نہ سیلاب، نہ زلزلہ۔ آپ نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آ گئی۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ انہوں نے یہ معجزہ طلب کیا کہ پہاڑ پھٹ جائے اور اس سے زندہ اونٹنی نکلے اور وہ حاملہ ہو، نکل کر وہ بچے کو بھی جنے۔ تو جو نشانی مانگی وہ نشانی مل گئی۔ لکم آیتن، یہ اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ اونٹنی تم نے مانگی وہ مل تو گئی، اب ایک دن وہ تالاب کا پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ تو پہاڑی علاقہ تھا، اوپر سے پانی گرتا چشموں کی صورت میں، اور یہ ایک تالاب میں جمع کرتے، رات بھر یہ پانی جمع ہوتا، صبح یہ پانی حاصل کرتے۔ تو فرمایا ایک دن تم پانی پیو گے، اس میں سے حاصل کرو گے، اور ایک دن یہ اونٹنی پیے گی۔ تو اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ جب پانی پیتی تو سارے تالاب کا پانی پی جاتی، اور جس دن اونٹنی کی باری ہوتی اس دن کوئی جانور، کوئی پرندہ اس تالاب سے پانی نہ پیتا۔ اور اللہ کا یہ کرم تھا کہ جس دن اونٹنی پانی پیتی اس دن اتنا دودھ دیتی، وہ دودھ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوتا۔ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ، پس تم اس اونٹنی کو چھوڑ دو کہ وہ اللہ کی زمین میں کھائے اور گھومے پھرے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کی نیت سے اسے ہاتھ نہ لگانا، اسے نقصان نہ پہنچانا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد زمین پر حکومتیں دیں، تمہیں زمین پر بسایا۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تمہیں ٹھکانہ دیا۔ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، نرم زمین میدان میں تم قصور، محلات بناتے ہو جو تمہیں گرمیوں میں کام آتے ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ، اور پہاڑوں کو تم تراشتے ہو۔ بُيُوتًا،
اور پھر پہاڑوں میں گھر بناتے ہو جو تمہیں سردی میں کام آتے ہیں. تو فرمایا سردی کے لیے گرمی کے لیے الگ الگ گھر تھے. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ میدانی علاقوں میں انہوں نے گھر بنائے تھے اور پہاڑی علاقوں میں بھی گھر بنائے تھے. انہوں نے یہ سوچا تھا کہ پچھلی قومیں تباہ ہوئی ہیں تو ہر طرح سے انہوں نے بچنے کے انتظامات اور حفاظتیں کی تھی. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ پس تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو. قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ قوم میں سے متکبرین سرداروں نے کہا لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ان کمزوروں کو لمن آمن منہم جو ایمان لے آئے تھے ان سے متکبر سرداروں نے کہا اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی تم ایمان تو لے آئے ہو تم نے سوچا غور کیا کیا تم جانتے ہو کہ حضرت صالح اللہ کے بھیجے ہوئے سچے رسول ہیں. یعنی وہ مالدار لوگ یہ سمجھتے تھے کہ عقل تو صرف ہمارے پاس ہے. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو غریب ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ بے وقوف ہے اور جو مالدار ہو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عقل مند ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی مشیت ہے وہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے. قالوا وہ لوگ بولے یعنی ایمان والے انا بما ارسل به مؤمنون جو کچھ بھی ہماری طرف نازل کیا گیا ہم اس کتاب پر اور اس نبی پر سب پر ایمان رکھتے ہیں. قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به كافرون متکبر لوگوں نے کہا کہ بے شک جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. فعقروا الناقة انہوں نے ناقۃ اونٹنی کو قتل کر دیا اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی پھر وہ گر گئی اور اسے قتل کر دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ایک دن کا پانی پی جاتی ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ جہاں جاتی تھی یہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی. تو انہوں نے یہ خیال کیا یہ اونٹنی جب تک رہے گی لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے تو اس نشانی کو مٹانے کے لیے اونٹنی کو انہوں نے شہید کر دیا. وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ اور انہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. وَقَالُوا اور وہ بولے یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین اے صالح اگر آپ سچے نبی ہیں تو جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ لے کر آئیے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اللہ اکبر نہ تو زلزلہ پروف ان کے مکانات جو پہاڑوں میں تھے وہ کام آئے وہ مکانات جو سیلاب سے بھی محفوظ تھے طوفان سے بھی محفوظ تھے ان پر رجفہ آئی ایک زوردار خوفناک آواز ایسا خوف طاری ہوا کہ ان کے دل بند ہو گئے. ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو گئے اور وہ جہاں تھے وہیں مر گئے. اور پھر زلزلہ آیا اور ایسا زلزلہ آیا کہ ان کے کئی مکانات تباہ ہو گئے. لیکن آج بھی قوم سمود کے محلات جو پہاڑوں میں ہیں وہ آج بھی موجود ہیں. اگر ان کی تصاویر دیکھیں یا وہاں جا کر دیکھیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی بلندی پر وہ پتھر کیسے لے جاتے ہوں گے یا ان کے پاس تو مشینیں بھی نہیں تھیں وہ کس طرح کٹائی کرتے ہوں گے کہ پہاڑوں کے اندر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے بنگلے اور محلات بنے ہوئے ایک کمرے کے اندر پھر دوسرا کمرہ اور پورا ایک ان کا اتنی خوبصورتی سے انہوں نے مکانات بنائے. صرف اس مکانات کے گیٹ کو اگر دیکھیں جو پہاڑوں میں بنائے گئے تو آج کی سائنس حیران ہے کہ انہوں نے کیسے بنایا. اتنی قوت طاقت رکھنے کے باوجود جب اللہ ناراض ہوا تو اللہ کے غضب سے وہ نہ بچ سکے. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کڑکدار آواز نے انہیں پکڑ لیا. فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ تو وہ اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل رہ گئے. اتنا اچانک سے عذاب آیا کہ وہ اٹھنے لگے تو آدمی اٹھتا ہے تو پہلے گھٹنے زمین پر رکھتا ہے تو وہ اٹھ نہ سکے اسی حال میں مر گئے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ
پس حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے منہ پھیرا اور جانے لگے. وقال یا قومی، اور آپ نے افسوس کے ساتھ کہا اے میری قوم، ان مردوں سے کہا اے میری قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، بے شک میں نے اپنے رب کا پیغام تمہیں پہنچا دیا. ونصحت لکم، اور میں نے تمہیں نصیحت فرمائی. ولکن لا تحبون الناصحین، مگر تم ایسی بد نصیب قوم ہو کہ جو تمہیں نصیحت کرے تم اسے پسند ہی نہیں کرتے. یہ کافروں کا انداز تھا. آج کئی ایسے مسلمان ہیں کہ اچھی بات بتانے والوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. ولوطا، بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے عبرت ہے، بے حیائی کو پسند کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. ولوطا، حضرت لوط علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. اذ قال لقومہ، جب آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، آپ کی قوم بے حیائی کے کاموں میں ملوث تھی. اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، آپ کو اگر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بے حیائی کو سمجھنا ہو تو یورپ کے حالات کا مطالعہ کر لیجیے کہ وہاں پر لوگ اب بہت بڑی تعداد ہے جو نکاح ہی نہیں کرتے، اور ان کی پارلیمنٹ قوانین پاس کر رہی ہیں. اس پر غور ہو رہا ہے کہ مرد مرد کے ساتھ رہے، عورت عورت کے ساتھ رہے، اور نعوذ باللہ من ذالک وہ گناہ عظیم کریں. اس پر قوانین پاس کیے جا رہے ہیں اور اسے آزادی کا نام دیا جا رہا ہے. بے حیائی کی سوچ رکھنے والوں اور بے حیائی کو عام کرنے والوں کے لیے عبرت ہے. فرمایا اے میری قوم، تم وہ بے حیائی لے کر آئے ہو جو سارے جہان میں کوئی ایسی بے حیائی کو لے کر نہیں آیا کہ تم مرد ہو کر مردوں کے پاس جاتے ہو. انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، عورتوں سے نکاح نہیں کرتے، بے شک تم لڑکوں کے پاس شہوت پوری کرنے جاتے ہو. من دون النساء، عورتوں کو چھوڑ کر، یعنی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے. بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے بڑھنے والی قوم ہو. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، مجھے تو یہ آیت پڑھ کر ان لوگوں کے قول یاد آتے ہیں جو آج پوری دنیا میں یہ نعرے لگا رہے ہیں کہ جو حیا کو پسند کرنے والے ہیں، جو ان چیزوں کو ناجائز سمجھتے ہیں اور وہ بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کو چھوڑ دیں، ہمارے شہر کو چھوڑ دیں، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں جو ہمیں 1400 سال پیچھے لے جا رہے ہیں. وما کان جواب قومہ الا ان قالوا، قوم نے صرف ایک جواب دیا، اخرجوہم من قریتکم، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھیوں کو بستی سے نکال دو. انہم اناس یتطہرون، بے شک وہ لوگ ایسے ہیں کہ جو پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں. یعنی ان کی عقل پر حیرت ہوتی ہے کہ شرم و حیا اور پاکیزگی ایک اچھی چیز ہے، اور یہ اسے برائی کا ذکر کر رہے ہیں. یعنی پاکیزگی کو بطور برائی گنوا رہے ہیں کہ یہ لوگ بہت شرم و حیا کرتے ہیں، بہت پاکیزگی پسند کرتے ہیں، ان کو نکالو یہاں سے. جیسے ہمارے معاشرے میں کہ جو عورت پردہ کرے، شرم و حیا رکھے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بڑی نادانی ہے کہ اچھی چیز کو برا سمجھنے لگیں. تو ایسے مریض کو تو اللہ ہی شفا دے کہ جب انسان کا ذائقہ منہ کا اتنا خراب ہو جائے کہ میٹھی چیز بھی کڑوی لگنے لگے، تو گناہ کر کر کے اتنا انسان کا دل خراب ہو جائے کہ اچھی چیز بری لگنے لگے، تو اس کو تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کرم کر دے، اسے تباہی سے بچا لے. فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی. وَأَهْلَهُ، اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی. إِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر آپ کی بیوی ہلاک ہو گئی. یہ منافقہ تھی. جب عذاب آیا تو یہ گرفتار ہوئی. کانت من الغابرین، یہ عذاب والوں میں سے ہو گئی، پیچھے رہنے والوں میں ہو گئی. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، پھر دیکھو گناہگاروں مجرموں کا کیسا برا انجام ہوا.
لیکن یہ بات عرض کروں فوراً عذاب نہیں آیا، کئی سال تک یہ گناہ کرتے رہے، اور وہ بھی یہی کہتے اگر یہ غلط ہے تو اللہ کی گرفت کیوں نہیں ہوتی۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف ان کے ہم قوم ہم قبیلہ حضرت شعیب علیہ السلام بھیجے گئے۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، آپ نے فرمایا اے میری قوم تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس روشن دلیل آ گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے واقعے میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو کاروبار میں ناجائز ذرائع اختیار کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اور وہ حضرت شعیب کو یہ کہتے کہ ہم جو کریں یہ ہماری مرضی۔ حالات ایسے ہیں، اس بات کی ضرورت ہے۔ آج بھی کئی لوگ جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، نقلی مال کو اصلی کہہ کر کہتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں فراڈ ہے۔ 1 روپیہ حرام کا آ جائے تو وہ انسان کو کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے، تو ہم تو نہ جانے کتنا حرام لے لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ ٹھکرا دیجئے حرام کو، چاہے نقصان ہو جھوٹ نہ بولیں، چاہے نقصان ہو فراڈ نہ کریں۔ فرمایا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ان سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ناپ تول کو پورا ناپو، کمی نہ کرو۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کی چیزیں لوگوں کو کم کر کے نہ دو، صحیح صحیح ناپو۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ جس کا ترازو خراب ہو اور وہ اپنے ترازو کی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، یا بٹے گھس گئے ہوں، بٹے گھس جائیں گے تو کتنے گرام کا فرق ہو جائے گا، چند گرام کا۔ یا جس میں چیز تولی جاتی ہے وہ پلڑا اگر اس میں مٹی جم جائے تو فرمایا جہنم کا عذاب اسے بھی دیا جائے گا۔ تو آپ سوچیں جو جان بوجھ کے ناپ تول میں کمی کرتا ہوگا اس کا کیا ہوگا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کی اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو، ایمان رکھنے والے ہو، اس بات پر یقین رکھو۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ، راستوں میں نہ بیٹھو کہ تم لوگوں کو ڈراؤ۔ شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بھی خرابی تھی کہ وہ جہاں سے مسافر گزرتے وہاں بیٹھ جاتے، انہیں ڈراتے اور ڈرا دھمکا کر ان کے مال پر قبضہ کر لیتے۔ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ، اور تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہو جو اللہ پر ایمان لائیں۔ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور تم اللہ کے دین کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، یعنی دین کو بدلنا چاہتے ہو۔ یہاں یہ عرض کروں کہ مفسرین نے فرمایا دین کو بدلنا چاہتے ہو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم یہ چاہتی تھی کہ جو ہمارا دل چاہتا ہے ویسا دین مل جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ انسان شریعت کے مطابق بنے، شریعت کو اپنے مطابق نہ بنائے۔ تو آج بھی کئی مسلمان ہیں کہ جو انہیں پسند ہوتا ہے وہ اسے جائز سمجھتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو تم تھوڑے تھے، فَكَثَّرَكُمْ، بس اللہ نے تمہیں کثیر کر دیا۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور غور کرو کہ فساد کرنے والوں کا، گناہ کرنے والوں کا کیسا برا انجام ہوا۔ وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا، اگر تم میں سے ایک گروہ میری رسالت پر ایمان لائے گا اور ایک گروہ ایمان نہیں لاتا، فَاصْبِرُوا، تم صبر کرو، دیکھ لو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دے۔ نیکوکاروں کے لیے نجات ہے اور گناہ گاروں کے لیے جہنم ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ 8واں پارہ مکمل ہوا۔ خصوصاً آج جو ہم نے درس سماعت کیا گناہ گار لوگوں پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے
بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی پکی توبہ نصیب فرمائے، نفس و شیطان کے وار سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایسا کرم کر دے کہ ہمارا سینہ نور سے بھر جائے، ہمارے دل کی سختی دور ہو جائے، اور ایسا کرم ہو جائے، ایسا کرم ہو جائے کہ بس گناہوں سے نفرت ہو جائے، نیکیوں سے پیار ہو جائے۔ اللہ ایسا کرم فرما دے۔ 9ویں پارے کا آغاز ہے۔ 8ویں پارے کے اینڈ میں ہم نے یہ سماعت کیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم وہ بت پرستی کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرنے کا بھی وہ جرم کیا کرتی تھی، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو نصیحتیں فرمائیں تو ان نصیحتوں کا اس قوم نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ مَعَكَ مِنْ قَرِيَّتِنَا، اے شعیب ضرور بضرور ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ جو مومن ہیں انہیں ہماری بستی سے نکال دیں گے، اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا آپ ہمارے دین میں آ جائیں۔ یعنی دو صورتیں ہیں، یا آپ ہمارے دین میں آ جائیں یا پھر ہم آپ کو اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم کہتے ہو کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، اگرچہ ہم اس دین کو ناپسند کریں پھر بھی زبردستی تم کرتے ہو۔ قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب اللہ تعالی نے ہمیں اس غلط اور باطل دین سے بچا لیا تو ہم اگر تمہارے دین میں اب آ جائیں تو گویا کہ ہم نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور اللہ تعالی کے احسان کو ہم نے فراموش کر دیا۔ وما یکون لنا ان نعود فیہا، ہم ہرگز تمہارے دین میں نہیں آئیں گے، تمہیں جو کرنا ہے کر لو، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ وہی ہوگا جو میرا رب چاہے گا، ہمارا رب اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ وسع ربنا کل شیء علما، ہمارے رب کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچا فیصلہ فرما دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ کافر قوم نے پہلے تو حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکیاں دی، اب کافر قوم نے اپنے کمزور لوگوں کو جو تھے کافر، انہیں خطرہ تھا کہ کہیں یہ مسلمان نہ ہو جائیں، تو ان کمزور لوگوں کو انہوں نے دھمکیاں دی کہ ہرگز تم شعیب علیہ السلام پر ایمان مت لانا۔ وقال الملأ الذین کفروا من قومہ، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے جو کافر سردار تھے انہوں نے اپنی قوم سے کہا، لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، اگر تم نے شعیب علیہ السلام کی پیروی کی
بے شک تم اس وقت ضرور نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے. یعنی ہم ان پر بھی ظلم کریں گے، مومنوں پر بھی ظلم کریں گے، اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے اور ان پر ایمان لاؤ گے تو ان کافروں نے اپنی قوم کو ڈرایا کہ ہم تمہیں بھی چھوڑیں گے نہیں. یہ ان کا غرور، یہ تکبر کئی سالوں تک جاری رہا اور انہوں نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا. حضرت شعیب علیہ السلام کی باتوں کا مذاق اڑایا. ایک وقت تک انہیں ڈھیل تھی، جب وہ ڈھیل ختم ہوئی فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، پس ایک زوردار آواز نے انہیں پکڑ لیا. ایک زوردار آواز آئی اور پھر زلزلہ آیا. فَأَصْبَحُوا، پس وہ لوگ ہو گئے فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنے کے بل ہلاک ہو گئے. تو جس طرح قوم سمود کا معاملہ تھا ویسا ہی ان کا معاملہ تھا کہ یہ اپنی جگہ سے اٹھ نہ سکے اور فوراً ہی ہلاک ہو گئے. الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، وہ لوگ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ اس طرح ہو گئے گویا کہ وہ دنیا میں تھے ہی نہیں. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، وہ لوگ جنہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. دوسروں کو یہ کہتے تھے کہ شعیب علیہ السلام کی تم پیروی کرو گے تو تم نقصان میں رہو گے، وہ در حقیقت خود ہی نقصان میں رہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، پس حضرت شعیب علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے. وَقَالَ يَا قَوْمِ، اور آپ نے فرمایا اے میری قوم. ان لاشوں سے آپ نے خطاب کیا، یعنی مردوں کو کہا. مفسرین اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ نبی کبھی کوئی کلام ایسا نہیں کرتے کہ جو فضول ہو، جو سنتا نہ ہو اس سے کلام کرنا فضول ہے. تو مردوں سے کلام کر رہے ہیں اور ان لاشوں سے کہہ رہے ہیں. تو مفسرین نے بیان کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافر مردہ بھی سنتا ہے، مومن مردہ بھی سنتا ہے. تو فرق یہ ہے کہ مومن کی طاقت اور زیادہ ہوتی ہے. بخاری، مسلم اور دیگر احادیث کا مطالعہ کیجیے تو ایسی حدیثیں آپ کے سامنے آئیں گی کہ غزوہ بدر کے اختتام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈال دیا اور پھر فرمایا یا فلاں بن فلاں، کیا تم نے برائی کا انجام نہ دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مردے ہیں، کیا یہ سنتے ہیں کہ آپ ان سے کلام فرماتے ہیں؟ کیونکہ جو سنتا نہ ہو اس سے بولنا یہ فضول ہے. تو نبی تو ایسا کلام کر ہی نہیں سکتے. تو حضرت عمر کو تعجب ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں. تو یہ کافر مردوں کا ذکر ہے اور مومن کا تو یہ عالم ہے. حدیث پاک میں فرمایا جب قبرستان جائیں تو کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والوں تمہیں سلام ہو. فرمایا یہ مردے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. وقال یا قوم، آپ نے اپنی قوم سے فرمایا اے میری قوم جو اس وقت اب مردے ہیں، لقد ابلغتکم رسالات ربی، بے شک میں نے اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا دیے. وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اور میں نے تمہیں نصیحت فرمائی. فَكَيْفَ آسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، پس کافر قوم پر افسوس کیوں کریں؟ ہم نے تو نصیحت کی، تمہارے گناہوں کی وجہ سے تباہی آئی، تو اپنے ہم قوم اگر ہلاک ہو جائیں تو افسوس ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم نے خود اپنے آپ کو تباہ کیا، تو ہم تم پر افسوس کیوں کریں؟ اس رکوع میں بھی وہی نصیحت ہے کہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈھیل
اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہے، یہ ڈھیل اس لیے ہے کہ سنبھل جاؤ اور توبہ کر لو۔ اللہ ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء، اور جب بھی ہم نے کسی بستی میں نبی بھیجا اور اس بستی والوں نے اس نبی کو جھٹلا دیا تو ہم نے وہاں کے رہنے والوں کو مصیبت اور سختی کے ذریعے پکڑ لیا۔ یعنی نبی کی تعلیمات کو جب لوگوں نے جھٹلا دیا، اس پر عمل نہ کیا، گناہ کیے، تو ان پر ہم نے مصیبتیں، آفتیں، بلائیں نازل کی۔ یہ مصیبتیں، آفتیں، بلائیں کیوں آئیں؟ لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ کی بارگاہ میں روئیں، گڑ گڑائیں، توبہ کریں، مگر انہوں نے توبہ نہ کی، وہ نہ روئے، وہ نہ گڑ گڑائے، بلکہ انہوں نے اس عذاب کو عذاب نہ سمجھا۔ یہ تو کہنے لگے یہ حالات ہیں، ذرا حالات بدل گئے ہیں، یہ تو بیماری ہے، یہ تو وبا پھیل گئی ہے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے نہیں، یہ تو ایک نظام ہے دنیا کا۔ گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئیں لیکن انہوں نے توبہ نہیں کی۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنۃ حتی عفوا، پھر ہم نے برائی کو، مصیبت کو بھلائی کے بدلے میں بدل دیا۔ یعنی بیماری تھی تو تندرستی دے دی ان کو، حالانکہ گناہ گار ہے، غریب تھے تو امیر کر دیا، اس طرح نعمتوں کی فراوانی انہیں دے دی۔ حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بالکل عافیت میں آ گئے، کسی قسم کی کوئی بظاہر تکلیف ان میں باقی نہ رہی۔ تو اب انہیں اور کنفرم ہو گیا کہ بھئی یہ جو پریشانی آئی تھی اللہ کا عذاب نہیں تھا۔ وقالوا، اور وہ بولے، قد مس آباءنا الضراء والسراء، وہ بولے بے شک ہمارے آباء و اجداد پر بھی کبھی خوشحالی کے ایام آئے، کبھی مصیبت کے ایام آئے، تو یہ تو دنیا ہے، اونچ نیچ چلتی رہتی ہے، یہ کوئی اللہ کا عذاب تھوڑی تھا۔ اب کیا ہوا کہ پہلے انہوں نے گناہ کیا، مصیبتیں آئیں، پھر انہیں احساس نہ ہوا، تو اب نعمت کی جب فراوانی ہو گئی تو بہت زیادہ گناہ کرنے لگے اور گناہوں پر بہت زیادہ جری ہو گئے، اتنا اپنی دنیا میں گم ہو گئے کہ بالکل انہیں اللہ کے عذاب کا تصور بھی نہ رہا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک آ گیا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ شعور نہیں رکھتے تھے۔ کتنا پیارا درس ہے۔ انسان اگر گناہ کر رہا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے اس پر مصیبتیں آ رہی ہیں، تو وہ سمجھے کہ وہ پہلے سٹیپ پر ہے، ابھی وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی پہلے سٹیپ پر ہے۔ یعنی اسے یہ تعلیم دی گئی کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، لیکن پھر وہ دیکھے کہ گناہ کرنے کے باوجود مصیبتیں میری دور ہو گئیں اور بڑی خوشحالی کا دور دورہ ہے، تو سمجھ جائے کہ وہ آخری سٹیپ پر ہے، آخری سٹیج پر ہے، کہ اب یہ غافل ہو جائے گا، اور جب مکمل طور پر دنیا میں مست ہوگا تو اللہ کا عذاب اور اللہ کی گرفت اچانک آئے گی، تو موت وہ ساری دنیا کے مزے ختم کر دے گی۔ اس کے علاوہ دنیا میں مشکلات اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضور کی آمد کے بعد اب اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، مگر انفرادی عذاب آتے رہتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بستی والے ایمان لاتے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، نیک بن جاتے، تو ہم آسمان
اور زمین کی برکتیں ان پر کھول دیتے، برکتیں انڈیل دیتے. وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، گناہ کیے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پس ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو گناہ وہ کیا کرتے تھے اس کی وجہ سے ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب اگلی آیت میں تا قیامت دنیا میں آنے والے ہر بستی والے کو خطاب ہے. اے شہر کے رہنے والوں، اے دیہات کے رہنے والوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، اس آیت پر غور کرو. آفا امین اہل القری، کیا بستی والے، شہر والے بے خوف ہیں؟ ان یاتیہم باسنا بیاتن، کہ ہمارا عذاب ان کے پاس رات کو آ جائے. وہم نائمون، حالانکہ وہ سو رہے ہوں. اوا امین اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحی، کیا شہر والے، بستی والے بے خوف ہیں کہ ہمارا عذاب ان کے پاس دن کے وقت آ جائے. وہم یلعبون، جبکہ وہ کھیل کود میں پڑے ہوں، اپنے دنیاوی مشاغل میں مست ہوں اور اللہ کا عذاب آ جائے. افامنوا مکر اللہ، کیا وہ لوگ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہیں؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، پس اللہ کی خفیہ تدبیر سے وہی بے خوف ہوتے ہیں جو قوم نقصان اٹھانے والی ہے. خفیہ تدبیر سے مراد یہ ہے کہ انسان یہ ڈرتا رہے کہ کہیں میرے لیے عذاب لکھ تو نہیں دیا گیا، کہیں میں تباہی کی طرف تو نہیں جا رہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ بظاہر میری مشکلات آسان ہو رہی ہیں، بظاہر میری دعائیں بڑی قبول ہو رہی ہیں، تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میری نیکیوں کا صلہ دنیا ہی میں دیا جا رہا ہے اور مرتے وقت میرا ایمان سلب کر لیا جائے اور پھر کل بروز قیامت میرے لیے کوئی حصہ نہ ہو. یعنی بندہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اس بات کی فکر رکھے کہ میرا نہ جانے کیا انجام ہوگا. اور جو اپنے انجام کی فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی سلامتی عطا فرماتا ہے. کئی بزرگان دین کا معمول تھا کہ جب ان پر نعمتوں کی فراوانی ہوتی تو ڈر جاتے اور کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہو، اس لیے نعمتوں کی فراوانی ہے کہ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں اس کا صلہ یہیں دے دیا جائے اور جنت میں صلہ نہ ملے، آخرت میں صلہ نہ ملے. یہ ان کے خوف اور ڈرنے کے انداز تھے. اگر آپ اس کی مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں، بلکہ یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، تو امیر اہل سنت کی یہ کیسٹ آپ ضرور سماعت فرمائیں. اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، پھر وہ غافل ہو کر مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس دوسرے رکوع میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین کی برکتیں ان پر انڈیل دی جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولم یہد للذین، اب تیسرے رکوع کا آغاز ہے. ہم نے دوسرے رکوع میں جو سماعت کیا وہ اللہ کی خفیہ تدبیر کے بارے میں تھا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو پہلے مصیبتیں آتی ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کرتا تو پھر نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، پھر وہ غافل ہو کر مر جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. اس دوسرے رکوع میں ہم نے یہ بھی سماعت کیا کہ اگر لوگ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو آسمان و زمین کی برکتیں ان پر انڈیل دی جائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم
وہ لوگ جو زمین کے وارث بنے پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد، کیا انہیں ہدایت نصیب نہ ہوئی؟ وہ پچھلی قوم سے عبرت حاصل کرتے اور انہوں نے یہ خیال نہ کیا اللو نشاء اصبناہم بذنوبہم، کہ ہم اگر چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں تباہ کر دیں. کیا اس کا خوف انہوں نے نہ کیا؟ پچھلے لوگ مر گئے، کچھ زلزلوں میں مرے، کچھ طوفانوں میں مرے، کسی پر سیلاب آیا، اور جس پر بظاہر کچھ بھی نہ آیا، موت نے ان کے قصے کو ختم کر دیا. تو یہ دنیا عبرت کی جا ہے. کیا بعد میں آنے والوں نے پہلے لوگوں سے عبرت حاصل نہ کی؟ جب ہم کسی شخص کو غسل دیتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، جنازہ رکھ کر کندھوں پر لے جاتے ہیں، نماز جنازہ پڑھ کر قبر کی طرف لے جاتے ہیں اور قبر میں اسے ڈال کر اس پر مٹی ڈال دیتے ہیں، تو کیا یہ واقعہ ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ کس طرح اس کا کر و فر تھا، کیا روب و دبدبا تھا، مگر موت نے سب کچھ ختم کر دیا. سارا مال دولت ذہانت سوڑ سب یہیں رہ گیا. پھر اس کا ہنسنا کھیلنا کودنا عیاشی کرنا ذرا ذہن میں تصور میں لائیں اور سوچیں جس طرح موت نے اس کے قصے کو ختم کیا، ایک دن مجھ پر بھی آئے گا. تو مجھے اس سے عبرت حاصل کرنی ہے اور اس دن کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنی ہے. موت سے ڈرنا یہ کوئی معنی نہیں ہے. اسلام نے ہمیں ڈرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ موت کی تیاری کا حکم دیا کہ جب موت آئے تو یہ موت مومن کے لیے تحفہ بن جائے. جب موت آئے تو اس کے لیے جنت کے مناظر ہوں اور روح اس کی ایسی نکلے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت اس قدر غالب ہو کہ وہ دنیا سے جا رہا ہو اور اس کی روح کا ذرہ ذرہ یہ کہہ رہا ہو کہ میں اللہ کی جناب میں حاضر ہو رہا ہوں. ایسی شاندار زندگی گزارنی ہے. ایک وقت مخصوص ہے، ہر سانس ایک لمحے کو کم کر رہا ہے. اگر کسی کی زندگی میں 1,00,000 سانس ہیں تو ہر سانس وہ گویا کہ اس کی زندگی سے کم ہو رہا ہے. پھر آخری دن بھی آئے گا، آخری گھنٹہ بھی آئے گا، اس کی زندگی کا آخری منٹ بھی آئے گا، اور وہ آخری منٹ ایسا بھی ہو سکتا ہے اسے معلوم ہی نہ ہو کہ میری زندگی کا آخری منٹ ہے. وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، سوچتے ہی نہیں ہیں اس چیز پر. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، پس وہ غور و فکر نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں. تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا، یہ وہ بستیاں ہیں جن کے قصے ہم آپ کو بیان کرتے ہیں. من انبائها، ان کی خبریں آپ کو بتاتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لے کر آئے. فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ، تو پہلے جس چیز کو وہ جھٹلا چکے تھے، پھر دلائل دیکھنے کے باوجود بھی وہ اس چیز پر ایمان نہ لائے. کذالک، اسی طرح یتبع اللہ علی قلوب الکافرین، اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے. مہر سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ کر کر کے اس مقام پر چلا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ، اور ان میں سے اکثر کو ہم نے ان کے عہد پر اور وعدے پر ثابت قدم نہ پایا. مراد یہ ہے کہ جب مصیبتیں آتی تو کہتے یا اللہ تو مصیبت دور کر دے، اب ہم کبھی ایسی برائی نہیں کریں گے، اب صرف تیری ہی فرما برداری کریں گے. لیکن جب مصیبت دور ہو جاتی ہے، خوشحالی کے ایام ہو جاتے، تو پھر وہ اپنے وعدے کو توڑ دیتے.
یہ حال اب ہمارے مسلمان بھائیوں کا بھی ہے. جب بھی انسان کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے تو روتا بھی ہے، توبہ بھی کرتا ہے، نیتیں بھی کرتا ہے، مگر پھر خوشحالی کا ایام میں بھول جاتا ہے. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ان میں سے اکثر کو ہم نے نافرمان فاسق پایا کہ انہوں نے پریشانی کے عالم میں تو دعائیں مانگی اور جب مصیبتیں دور ہو گئیں تو انہوں نے نافرمانیاں کی. ثم پھر بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا، ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ہماری آیتوں کے ساتھ بھیجا. الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف. فظلموا بها، پس ان کافروں نے، فرعون اور اس کے سرداروں نے ان آیتوں پر ظلم کیا، یعنی ان آیتوں کو جھٹلا دیا. فانظر، پس دیکھو، غور کرو، کیف کان عاقبۃ المفسدین، فساد کرنے والوں، گناہ گاروں کا کیسا برا انجام ہوا. وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں. حقیق علی الا اقول علی اللہ الا الحق، یہ بات بالکل سچی ہے کہ میں اللہ کے متعلق جو بات کہہ رہا ہوں وہ حق بات ہے. قد جئتکم ببینۃ من ربکم، بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی اور دلیل لے کر آیا ہوں. فأرسل معی بنی اسرائیل، تو اے فرعون میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. فرعون نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا تھا. اس وقت ان کی تعداد 6 لاکھ تھی اور مصر پر فرعون کا قبضہ تھا، اس کی حکومت تھی. تو بنی اسرائیلیوں کو اس نے ایسا غلام بنایا تھا. بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے مومنین تھے. ان کو ایسا غلام بنایا ہوا تھا کہ ان سے محنت مزدوری کے کام لیے جاتے، پتھر دھوتے دھوتے اور پتھروں کی چٹانوں کو کاٹتے کاٹتے ان کے ہاتھ پاؤں زخمی ہو گئے تھے. بھاری بوجھ ان پر لادا جاتا جیسے گدھے پر لادا جاتا ہے، اور ذرا سی وہ غلطی کر دیں تو بڑی سخت سزائیں دی جاتی. فرعون کے بارے میں یہ سزا بڑی مشہور ہے کہ وہ جب کسی پر بہت غصے میں ہوتا تو وہ اسے درخت پر کیلوں سے گاڑ دیتا، یعنی کھجور کے تنے پر اس طرح گاڑتا کہ اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں، اور کیل جو ہے وہ ہاتھ اور پاؤں کو کراس کر کے درخت میں وہ لگ جاتی. اس طرح خون بہتا اور وہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا. پھر 3 دن تک اس کی لاش اسی طرح درخت پر چپکا کر رکھتا اور لوگوں کے لیے عبرت کا وہ نمونہ بناتا تاکہ کوئی فرعون کے سامنے سر نہ اٹھا سکے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، فرعون تو مجھ پر ایمان لیا اور دوسرا کام یہ کر کہ بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہے، وہ میرے ساتھ روانہ کر دے تو میں بنی اسرائیل کو لے کر ملک شام چلا جاتا ہوں. قال، فرعون بولا، ان کنت جئت بآیۃ، اے موسیٰ اگر آپ کوئی نشانی لے کر آئے ہیں، فأت بها ان کنت من الصادقین، تو میرے سامنے پیش کیجئے اگر آپ سچے ہیں. فرعون کا جو انجام ہوا وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. فرعون کے واقعے میں، یہ واقعہ جاری ہے، اس واقعے میں عبرت ان لوگوں کے لیے ہے جو رعب و دبدبہ رکھتے ہیں، اقتدار رکھتے ہیں، یا وزراء ہیں یا حکومت والے ہیں، اور حکومت اور طاقت کے نشے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرتے ہیں یا مسلمانوں پہ ظلم کرتے ہیں. ان کے لیے فرعون کا واقعہ عبرت کا نمونہ ہے کہ 400 سال اس کی عمر ہوئی. 400 سال میں سے 320 سال
فرعون کے سر میں درد تک نہیں ہوا، کبھی سے بخار نہیں آیا، کبھی سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پورے مصر کا بادشاہ، سارے مصری لوگ فرعون کو سجدہ کرتے، خدا سمجھتے، اور جو سجدہ نہ کرتا، جیسے بنی اسرائیل کہ وہ اس کو خدا نہیں مانتے تھے، تو ان پر بڑی سختیاں کرتا اور بڑا ظلم کرتا. تو آپ سے کہنے لگا نشانی ہے تو بتائیے. فَأَلْقَى عَصَاهُ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینک دی. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پس وہ اچانک بہت بڑا اژدہا بن گئی. مفسرین فرماتے ہیں وہ اژدہا اتنا بڑا تھا کہ اس اژدہے کا جب منہ کھلتا تھا تو پورا فرعون کا محل اس منہ کے اندر محسوس ہوتا تھا، اتنا بڑا تھا. اور جب یہ اپنی دم پر کھڑا ہوتا تو بعض مفسرین نے فرمایا اس کی اونچائی 1 میل تک ہوتی. تو اس اژدہے نے جیسے ہی منہ کھولا اور اپنے اوپری جبڑے کو اس نے فرعون کی چھت پہ رکھا اور نچلے جبڑے کو زمین پہ رکھا، پھر فرعون کی طرف یہ بڑھا اور بڑھ کر فرعون کے وہ جب تخت کی طرف چلا تو فرعون مارے خوف کے اس نے چھلانگ لگائی اور وہ کانپنے لگا اور چیخ و پکار کرنے لگا. سارے درباری اس سانپ کو دیکھ کر خوف کے مارے بھاگنے لگے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون کہنے لگا میں ایمان لے آؤں گا، اس اژدہے کو جلدی پکڑو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس اژدہے پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ دوبارہ لاٹھی بن گئی. وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ کو کھینچا، اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بغل میں ڈالا اور بغل میں ڈال کر اس ہاتھ کو دوبارہ آپ نے نکالا تو وہ ہاتھ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، بس اس وقت وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن اور چمکتا ہوا ہو گیا. تو ایسا چمکدار ہو گیا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے. جب اس نے یہ 2 چیزیں دیکھیں تو فرعون کا ضمیر ملامت کرنے لگا اور فرعون سمجھ گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزات ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہیں. کیونکہ اگر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سچا نبی نہ مانتا تو موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرا دیتا، کیونکہ یہ تو بڑا ظالم تھا. لیکن وہ جانتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف اگر میں نے برے خیال سے کوئی ہاتھ بھی اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام مجھے ہلاک کر دیں گے. تو یہ اب اس کا دل ہو گیا کہ میں ایمان لے آؤں. اس نے سوچا میں ایمان لے آؤں گا تو میرے وزراء کو میں اعتماد میں لوں اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن بناؤں کہ بھئی اب ہمیں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنا ہے. تو سب سے پہلے اس نے اپنے خاص مشیر حامان کو بلایا اور اپنے خاص مشیر حامان سے کہنے لگا کہ دیکھو یہ سچے نبی ہیں اور اب میرا دل چاہتا ہے میں ان پر ایمان لے آؤں. تو وہ کہنے لگا حامان، کیونکہ برے مشیر انسان کو مروا کے رکھ دیتے ہیں. تو حامان ایک خطرناک مشیر تھا جس نے فرعون کو ہمیشہ کے لیے تباہ کر دیا، اور برا مشورہ انسان کو تباہ بھی کر دیتا ہے بسا اوقات. تو حامان نے فرعون سے کہا آپ سوچ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو آپ کی قوم آپ کو جوتے مارے گی اور کہے گی کہ اتنے سالوں تک بیوقوف بنایا اور خدا بن کے ہم کو سجدہ کرایا، اب کہتا ہے میں نے جھوٹ بولا تھا، میں خدا نہیں ہوں. قوم جو ہے آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی. تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ موسیٰ علیہ السلام تو اپنے معجزات سب کو دکھا دکھا کر ان کافروں کو مسلمان کر لیں گے، ایک نہ ایک دن یہ سب مل کے میری حکومت تو ختم کر دیں گے. تو حامان نے مشورہ دیا کہ ایسا پروپیگنڈا کرو کہ لوگوں کے ذہن سے اس معجزے کی اہمیت نکل جائے. تو فرعون نے کہا کہ کیا پروپیگنڈا کروں؟ تو کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا مقابلہ جادوگروں سے کرا دو. اب نتیجہ کچھ بھی نکلے لوگوں میں یہی مشہور ہو جائے گا کہ یہ بھی کوئی جادوگر ہے، یہ بھی کوئی جادوگر ہے، جادوگروں کا مقابلہ ہو، انہیں جادوگر مشہور کر دو. تو اس پروپیگنڈے میں اور اس شہرت کے اندر حق چھپ جائے گا اور لوگ انہیں جادوگر سمجھ بیٹھیں گے.
اس نے کہا یہ بات درست ہے. قال الملأ من قوم فرعون، فرعون کی قوم کے سردار بولے ان ھذا لساحر علیم، بے شک یہ موسیٰ ضرور جاننے والا بڑا جادوگر ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یرید ان یخرجکم من ارضکم، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. یعنی عوام میں یہ مشہور کر دو کہ موسیٰ علیہ السلام مصری لوگوں کو بے وطن کرنے کے لیے آئے ہیں. تو جب انہیں یہ محسوس ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں گھر سے ہی نکال دیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو جائیں گے. تو کہا کہ یرید، وہ چاہتے ہیں ان یخرجکم من ارضکم. آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ تہمت لگانا، جھوٹ کو پھیلانا، یہ کافروں کا ہمیشہ سے طریقہ رہا. اور آج بھی دشمنان اسلام اسلام کا راستہ روکنے کے لیے دہشت گردی کا لیبل لگاتے ہیں تاکہ لوگ اسلام کے قریب نہ جائیں. مگر یہ دین تو تا قیامت قائم و دائم رہنے والا دین ہے. اللہ تعالی کی مشیت، انہوں نے جب سے دہشت گردی کا لیبل مسلمانوں پہ لگانے کی کوشش کی، اس وقت سے اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا. کیونکہ ایک لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، اگر کسی کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جائے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں جا کر دیکھیں یہ ہیں کیسے لوگ. تو کافر پہلے قرآن پڑھتے نہیں تھے، مسلمانوں کے قریب بالکل نہیں آتے تھے. تو جب انہوں نے قریب سے اگر اسلام کو دیکھا تو یہ پروپیگنڈا ختم ہوا اور بڑی تیزی کے ساتھ کافر مسلمان ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے نکالنا چاہتے ہیں. فماذا تأمرون، تمام درباریوں کو جمع کر کے کچھ لوگ کہنے لگے پس بتاؤ کہ تم کیا حکم دیتے ہو، تمہاری کیا رائے ہے. قالوا، سب ایک ساتھ بولے ارجہ واخاہ، موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو روک لو. وارسل فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جادوگر جمع کرنے والے لوگوں کو بھیجو کہ وہ جائیں اور شہر میں جا کر مختلف شہروں سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کریں. یأتوک بکل ساحر علیم، فرعون کو مشورہ دیا ان لوگوں نے کہ وہ سارے لوگ مل کر تیرے پاس ہر قسم کے سمجھدار اور علم والے جادوگر، بڑے بڑے جادوگروں کو لے کر آئیں. وجاء الساحرۃ فرعون، اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے. تو فرعون نے کہا کہ بھئی مقابلہ کرنا ہے، فلاں دن کھلے میدان میں چاروں طرف لوگ جمع ہوں گے اور اس میدان میں تمہارا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ ہوگا جادو کا. تو جادوگر یہ سمجھے کہ یہ کوئی جادوگر ہیں. تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے تو اے فرعون آپ ہمیں کیا دیں گے. قالو، وہ بولے جادوگر ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے اور غالب آ گئے تو کیا ہمیں کوئی معاوضہ ملے گا. قال نعم، فرعون نے کہا ہاں. وانکم لمن المقربین، معاوضے کی کیا بات کرتے ہو، تم تو میرے خاص اور مقرب ہو جاؤ گے. اب موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ وہ کرنے لگے. انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں وہ کشش رکھی کہ جو آپ کی آنکھ مبارک کو دیکھ لے وہ آپ کے خلاف کوئی سازش کرنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا. تو ان کی جرت نہ ہوئی کہ یہ خود جو ہے پہلے جادو کا سامان پھینکیں. قالو، وہ بولے یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ علیہ السلام آپ بتائیے کہ ہم پہلے جادو کا سامان پھینکیں یا آپ پھینکتے ہیں. قال القو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم ڈال دو، کیونکہ پہلے لوگ جادو دیکھ لیں پھر معجزے کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے. فلما القوا، یہ جادوگر
300 اونٹ لے کر آئے تھے اور 300 اونٹوں پر لاٹھیاں اور رسیاں بھر کر آئے تھے. انہوں نے ساری لاٹھیاں اور رسیاں میدان میں پھیلا دی. فلما القوا، پس جب جادوگروں نے وہ جادو کا سامان ڈال دیا، سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا. یہ ایک جادو کی قسم ہے. اس میں ایسے منتر پڑے جاتے ہیں کہ جس میں کفریہ اور شرکیہ منتر ہوتے ہیں، جس سے جنات خوش ہوتے ہیں، اور پھر جنات وہ انسانی دماغ پر اور اس کی آنکھوں پر ایسا اثر کرتے ہیں کہ جو جادوگر چاہتا ہے وہی انسان کو نظر آتا ہے. تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا. وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا. اس جادو کے اندر یہ بھی تھا کہ انسان پر خوف طاری ہو. وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ، اور وہ بڑا جادو لے کر آئے. اس زمانے کا یہ سب سے بڑا جادو تھا. لوگوں نے دیکھا، ایک تو لوگوں میں خوف طاری ہوا اور لوگوں کی نگاہوں پر جو پردے پڑے اور پھر جو جادوگر چاہتا ہے وہ نظر آتا ہے. تو انہیں یہ لاٹھیاں اور رسیاں ایسا محسوس ہوئیں جیسے ہزاروں سانپ ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں. خوف کے مارے لوگ بھاگنا شروع ہو گئے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، ان الق عصاک، آپ اپنے عصے کو ڈال دیجئے. جب آپ نے اپنا عصا زمین پر رکھا، وہ عظیم الشان اژدہا بن گیا. وہ تو ان کی لاٹھیاں جو سانپ نظر آ رہی تھی وہ تو لاٹھیاں ہی تھیں، سانپ تو تھا نہیں. اور یہ تو معجزہ تھا، حقیقتاً وہ اژدہا بن گیا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، تو جو انہوں نے بناوٹیں کی تھیں ان لاٹھیوں اور رسیوں کو، وہ اژدہا نگل گیا اور سب کو کھا گیا. میدان صاف ہو گیا. 300 اونٹوں کا بوجھ وہ اژدہا کھا گیا. اور پھر آپ نے اس اژدہے پر اپنا ہاتھ رکھا تو دوبارہ لاٹھی بن گئی. فَوَقَعَ الْحَقُّ، پس حق غالب آ گیا. وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو وہ جادو کر رہے تھے وہ سارا جادو باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ، پس وہ جادوگر اس وقت شکست کھا گئے. وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اور ذلیل و رسوا ہو کر پلٹے. اب چونکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا آپ اپنی لاٹھی پہلے ڈالیں گے کہ ہم اپنا جادو کا سامان پہلے ڈالیں، تو ایک طرح سے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا تھا اور کوئی گستاخی والا کلمہ نہ کہا تھا. اس ادب کی وجہ سے اللہ نے ان جادوگروں کو ایمان کی دولت عطا فرما دی اور اس وقت حق ان کے سامنے آ گیا. اور جادوگروں نے یہ خیال کیا، وہ اتنے پاورفل جادوگر تھے کہ ان کا یہ یقین تھا کہ ہم پر کسی کا جادو اثر کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ جادوگر حصار باندھتے ہیں، اپنے اوپر ایسے منتر پڑھتے ہیں کہ کسی کا جادو اس پر اثر نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر جادوگر ہوتے تو ہم پر جادو کا اثر نہ ہوتا. پھر دوسرا انہوں نے خیال کیا کہ جادو کی تو کوئی حقیقت ہوتی نہیں ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام کا یہ اژدہا جادو ہے تو ہماری لاٹھیاں کہاں گئیں؟ اگر یہ لاٹھی ان لاٹھیوں اور رسیوں کو نگل گئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، تو یہ تو بہت موٹا ہو جانا چاہیے، اس کا سائز بھی وہی ہے. تو انہوں نے خیال کیا کہ لاٹھی سے جو اژدہا بنا تھا وہ اللہ کی قدرت سے واقعی اژدہا تھا. تو یہ معجزہ ان کی سمجھ میں آیا کہ یہ جادو نہیں بلکہ معجزہ ہے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تمام جادوگر سجدے میں گر گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، وہ بولے ہم رب العالمین پر ایمان لائے. چونکہ فرعون بھی کہتا تھا اپنے آپ کو کہ میں رب العالمین ہوں، تو اس لیے ان جادوگروں نے کہا رب موسیٰ و ہارون، وہ حقیقی رب العالمین جو موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کا بھی رب ہے. اب دیکھیں، اب غور کریں فرعون کتنا ظالم تھا، اس کا روب دبدبا ہے اور وہ کتنی سخت سزائیں دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی.
جادوگروں نے ایمان کا اظہار کیا۔ دوسری بات، جادوگروں کو فرعون نے کہا تھا کہ اگر تم غالب آ گئے تو میں تمہیں انعام سے نوازوں گا، تو انعام کی لالچ میں وہ کوئی اور جادو کرتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا ایمان عطا فرمایا کہ انہوں نے ایمان اور آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو ٹھکرا دیا۔ قال فرعون نے کہا آمنتم به قبل ان